السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی پاپولر اور بہت ہی زبردست ہومیوپیتھی میڈیسن گریفائٹس کے بارے میں۔ یہ دعا جلد، معدہ، تھائرائیڈ اور خواتین کے مسائل میں بہت ہی شاندار نتائج دیتی ہے۔ ویڈیو دوستو پوری دیکھیے گا، سکپ نہ کیجیے گا تاکہ آپ اس کے تمام علامات، فائدے اور استعمال آسان زبان میں سمجھ سکیں۔ دوستو گریفائٹس کیا ہے؟ گریفائٹس ایک ہومیوپیتھی میڈیسن ہے جو کاربن سے تیار کی جاتی ہے۔ یہ ان مریضوں کے لیے بہت ہی زیادہ ایفیکٹو میڈیسن ہے جن میں چربی زیادہ ہو، جلد حساس ہو، زخم دیر سے ٹھیک ہوتے ہوں، جلد پہ گاڑھا چپچپا مادہ بنتا ہو۔ یہ خصوصاً ایسے لوگوں کے لیے ہے جو سست مزاج، ٹھنڈے مزاج، جلد سے متعلق پرابلمز اور ڈائجیشن کے سست ہونے کی شکایت رکھتے ہیں۔ گریفائٹس کی عام علامات، کی سمٹمز۔ اگر دوستو گریفائٹس کی عام علامات میں ہم بات کریں تو جلد کے مسائل میں ایگزیما، خشک جلد، جلد پہ خارش کے ساتھ پانی یا چپچپا مادہ نکلنا، جلد کی موٹائی، ناخن کا خراب ہونا، ٹوٹنا یا بدوضع ہو جانا، بدن پر مستقل خشکی، جلد پر اگر کوئی زخم ہو جائے تو دیر سے ٹھیک ہونا، انفیکشن اور رطوبت میں کان کے پیچھے رطوبت آنا، سر کے بالوں میں چپچپا مادہ، آنکھوں میں گاڑھے پانی کا آنا، ہونٹوں کا پھٹ جانا۔ اگر دوستو معدے اور ہاضمے میں بات کریں تو مسلسل قبض، پیٹ پھولنا، کھانے کے بعد نیند آنا، ہاضمہ کمزور۔ دوستو اگر اس کے فیمیل کے مسائل پہ ہم بات کریں تو پیریڈز کم آنا یا دیر سے آنا، سفید پانی، لکوریا، گاڑھا اور چپچپا، چھاتی میں سختی اور درد۔ اس کی دوستو اگر ہم ذہنی علامات پہ بات کریں تو تھکاوٹ، کام کرنے میں دل نہ لگنا، اداسی یا گھبراہٹ، سست مزاج، ٹھنڈ برداشت نہ ہونا۔ دوستو گریفائٹس کی ایک عجیب علامت ہے کہ شور و غل کی حالت میں مریض کو بہتر سنائی دیتا ہے۔ چنانچہ جب مریض ریل گاڑی یا موٹر سائیکل یا کسی ایسی سواری پہ سفر کر رہا ہو جس میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آ رہی ہو تو اس وقت اس کو بہت ہی اچھا سنائی دیتا ہے، یعنی اس وقت اس کی قوت سامعہ بہت ہی تیز ہو جاتی ہے۔ اس دعا کی ایک خاص علامت پیشانی پہ مکڑے کے جالے کا احساس ہونا۔ چنانچہ مریض ہر وقت پیشانی کو پونچھتا رہتا ہے اور اسے یہی وہم رہتا ہے کہ میرے چہرے پہ یا پیشانی پہ جیسے مکڑی کا کوئی جالا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز ہے۔ یہ بھی اس کا ایک عجیب علامت ہے دوستو۔ اب بات کرتے ہیں گریفائٹس کے بینیفٹس پہ۔ دوستو ایگزیما، سورائسس اور جلدی الرجی میں بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ شدید خشکی اور پھٹی ہوئی جلد میں بھی بہت ہی اچھا اثر رکھتی ہے۔ ناخنوں کے فنگس اور ٹوٹنے میں بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ تھائرائیڈ کی ہلکی علامات میں بھی یہ میڈیسن مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو موٹاپے کی شروعات کی سٹیج میں بہت ہی فائدہ مند میڈیسن ہے۔ فیمیل میں لکوریا میں بھی بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے۔ دوستو بدہضمی، گیس، قبض کا اگر مستقل علاج کروانا چاہتے ہیں تو گریفائٹس میڈیسن بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ زخم اگر ٹھیک نہیں ہوتے جلدی، بہت دیر سے زخم ٹھیک ہوتے ہیں تو اس کنڈیشن میں بھی دوستو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں، بہت ہی اچھے رزلٹ ہے اس میڈیسن کے۔ جلد کا کالا پن، دھبوں اور اسکار کو بھی بہتر کرنے میں یہ میڈیسن بہت ہی زبردست کردار ادا کرتی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں گریفائٹس میڈیسن کن لوگوں کو دی جاتی ہے۔ یہ میڈیسن خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا وزن بڑھ رہا ہو، جلد میں خشکی زیادہ ہو، ایگزیما بار بار ہو، رطوبت گاڑھی ہو، کام میں سستی اور جسمانی کمزوری محسوس ہوتی ہو، فنگس، ناخن کے مسائل یا جلد کے زخم دیر سے ٹھیک ہوتے ہوں۔ ان تمام لوگوں میں آپ یہ دوستو میڈیسن استعمال کروائیں، بہت ہی ایفیکٹو میڈیسن ہے اور بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں اس میڈیسن کے۔ اب اگر بات کریں دوستو اس کی پوٹینسی اور خوراک پہ تو گریفائٹس 30 پوٹینسی میں دن میں ایک بار یا ایک دن چھوڑ کر استعمال کریں۔ جلدی مسائل، قبض اور عام علامات میں استعمال کریں۔ گریفائٹس 200 ہفتے میں ایک بار۔ جب مسئلہ پرانا یا بہت زیادہ شدید ہو تو اس کنڈیشن میں دوستو گریفائٹس 200 استعمال کریں، لیکن ہفتے میں ایک بار ریپیٹ کرنی ہے۔ اگر دوستو گریفائٹس 1 ایم میں آپ نے یوز کرنی ہے تو مہینے میں ایک بار یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔
याद रखें, पोटेंसी हमेशा मरीज की सिचुएशन के मुताबिक होती है। डॉक्टर या किसी भी होम्योपैथी मेडिसिन से कंसल्ट करने के बाद आप मेडिसिन इस्तेमाल करें। अगर इसकी एहतियात पे बात करें, बगैर ज़रूरत के कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है, ज़्यादा खुराक अलामात को बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगर आपको ग्रेफाइटिस के बारे में ये मालूमात अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं अगली वीडियो कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में हो। मज़ीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी खुसूसी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।